معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ حجرات یہ ایک منفرد سورہ ہے جس پر قرآن کے 5ویں باب کا اختتام ہو رہا ہے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ بالکل کہ سورہ فتح کا تکملہ ہے، یہ سورہ فتح کو مکمل کر رہی ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں تورات کے حوالے سے صحابہ کرام کی جو مثال بیان کی گئی تھی، یہ پوری سورہ گویا اس کی تفسیر ہے۔ چنانچہ اس کا موضوع وہی تزکیہ و تطہیر ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے تحت اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے باہمی حقوق سے متعلق ضروری ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے اور اس کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ اور تطہیر میں اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، اور اندیشہ تھا کہ اخلاقی تربیت کی کمی، باہمی نفرت اور قبائلی عصبیت کے جھگڑے سے ان کی قومی وحدت کو پارا پارا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنوں کی اخلاقی امراض دور کر سکیں اور اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 13، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر او انثی، ایک مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہارے بنائے، شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری ذاتیں اور تمہارے قبیلے بنا دیے، کس لیے؟ تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے تم میں سے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے۔ لوگو، ایک دوسرے کو بھائی خیال نہیں کرو گے تو انہی برائیوں میں پڑے رہو گے، اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، یقیناً اللہ علیم اور خبیر ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ قرآن نے اس نسلی، خاندانی اور قبائلی غرور کی بنیاد ڈھا دی ہے جو ان برائیوں میں سب سے زیادہ تر باعث بنی ہوئی تھی، جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ فرمایا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرف کی بنیاد کسی شخص کے خاندان اور قبیلہ یا رنگ اور نسل پر نہیں بلکہ تقوی پر ہے۔ اس کے ہاں وہی عزت پائے گا جو سب سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی پابندی کرنے والا ہے۔ اگرچہ کتنے ہی حقیر اور گمنام خاندانوں سے اٹھا ہوا ہوگا، جو شخص کہ وہ اگر متقی ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو سرکشی اور استکبار اختیار کرے گا وہ لازماً ذلت سے دوچار ہوگا۔ اگرچہ کتنا ہی بڑا قریشی ہو یا ہاشمی ہو، خاندانوں کی یہ تقسیم محض تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے چہرے، مہرے، رنگ، قد و قامت میں فرق رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اسی طرح خاندانوں کی تقسیم بھی اسی مقصد سے کی ہے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات اور اہمیت نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حجروں کے بحر سے پکارنے والے یہ بدوی بڑا احسان جتلا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں بتاؤ کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، جبکہ ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے، اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہارے عملوں میں کچھ بھی کمی اور کسر نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جس کی شفقت بھی ابدی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ اثر میں لفظ اسلمنا استعمال ہوا ہے، یہاں یہ ظاہری اطاعت کے مفہوم میں ہے۔
عربی زبان میں یہ اس معنی کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو تمہیں زیب نہیں دیتا، البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے جب دیکھا کہ اسلام ایک سیاسی طاقت بن گیا ہے تو تم نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ بھی ایک قسم کی مغلوبیت ہی ہے، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ یعنی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی وہ حقیقی ایمان جو رگ و پے میں اترتا ہے، جو دل و دماغ کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ انسان کے فکر و عمل میں کوئی چیز اس سے الگ اور اس کے اثرات سے خالی نہیں ہوتی۔ یعنی جب زمین زرخیز ہوتی ہے اور بیج بھی تناور ہوتا ہے، جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے درخت ضرور نکلتا ہے، ضرور اگتا ہے۔ اسی طرح جس جگہ آگ لگتی ہے باہر دھواں ضرور نکلتا ہے۔ جب اصلی بیج ہمارے دلوں میں جائے گا دین ایمان کا، تو اس سے شاخیں ضرور پھوٹیں گی جس سے ہمارے اندر اللہ کا رنگ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو، من احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے اپنے اوپر چڑھا لو، یہی کہ اللہ کے دین میں اپنے آپ کو ڈھال لو، اللہ کی مانو، اللہ کے مطابق مانو، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہو چکا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، یعنی ان کا پورا پورا اجر دے گا، لہٰذا یہ اطاعت تمہارے ہی کام آئے گی، اس میں کوئی چیز اللہ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ سو اپنی اصلاح کر لو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اصلاح کی دعوت ہے، اس میں زیادہ لوگ ناسمجھ تھے، اس لیے وارننگ کے ساتھ جگہ جگہ دعوت بھی دی گئی ہے کہ رجوع کرو اور مغفرت مانگو، تمہارے پروردگار کی رحمت منتظر ہے، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس بات کی شہادت کے طور پر فرمایا کہ وہ کبھی شک نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا جان و مال کسی مقصد کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور یقین کی ایسی گواہی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دل جو ہے اس میں دو محبتیں نہیں بیٹھ سکتی، یعنی کہ مال کی محبت بھی ہو اور اللہ کی بھی محبت ہو، تو ہمیں ایک نہ ایک محبت کو نکالنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کو ڈال لیتے ہیں تو آٹومیٹک اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کر دیں گے۔ اگر ہم خالی مال کو بٹھا دیتے ہیں تو یعنی ہم نعوذ باللہ اللہ ہر چیز کو پیچھے ڈال دیں گے کہ مال کی محبت ہی ہوگی۔ اللہ کی محبت کے ساتھ ساری محبتیں اندر آ جائیں گی آٹومیٹک ہی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِکُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، بتا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آگاہ کر رہے ہو در حالانکہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے بے شک۔ یعنی اگر تمہارے اندر دین ہے تو کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اطاعت قبول کر لیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے بے شک۔ اب آگے آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں، کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ قُل لا تمنوا علی اسلامکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کر دیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دے دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا،
کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یعنی کہ سورہ کے شروع میں ان کا جو طرز عمل بیان ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام لا کر انہوں نے پیغمبر کی عزت بڑھائی ہے اور مسلمانوں کی شوکت میں اضافہ کیا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اب ان کا یہ احسان مان کر ان کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہئیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس میں اصل ان ہداکم للایمان کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ہدا کے بعد لام کا صلہ دلیل ہے کہ یہ لفظ یہاں توفیق کے مضمون پر ضمانت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو تمہارا ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہی محل نظر ہے، لیکن اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ توفیق بخشی اور ہلاکت کے اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا جس میں تمہاری قوم کے بہت سارے لوگ گر چکے ہیں۔ اس میں ضمناً یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ایمان اور ہدایت کی توفیق جو کچھ ملتی ہے خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس میں پیغمبر بھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ دعوت اور تبلیغ اور انذار اور تبشیر میں اپنی پوری طاقت صرف کر دے۔ چنانچہ یہ نہیں فرمایا کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان عملوں کو جو تم کرتے ہو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جس میں کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمان کا سارا غیب اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ آخر میں وہی بات ایک دوسرے اسلوب سے دہرا دی ہے جو اوپر آیت 16 میں فرمائی تھی کہ خدا کو کچھ بتانے کی کوشش نہ کرو، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عمل کرو، اس کے بعد زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس دن قیامت والے دن بتا دے گا کہ وہ کس طرح حاضر ناظر تھا اور کس طرح ہمارے ساتھ موجود تھا، اور اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ، نہیں نکلتا کوئی لفظ منہ سے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر تیز لکھنے والا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیسے میں تمہارے قریب تھا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر عبادت اللہ کو سامنے رکھ کر حاضر ناظر جان کر کرنی چاہیے جو جامد ہوتی ہے، کیونکہ ہم ڈنڈی اس وقت مارتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، تب ہماری جس میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں، جو ہم غیب سمجھ کر بےایمانی کرنا چاہتے ہیں، تو جب اللہ کو حاضر ناظر پائیں گے تو ہماری ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، صحیح ڈائریکشن پر آ جائے گی۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔